میرا نام صاحبزادہ طارق اللہ ہے۔ 1993 میں پہلی دفعہ میں نے صوبائی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس وقت وہ الیکشن میں نے کافی اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ جیتا۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے بہت کافی خدمت کی ہے۔ ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم الحمدللہ وہاں پہ ٹیکنیکل کالج بنایا ہے، بلکہ کامرس کالج بنایا ہے، تو بہت سے ایجوکیشن کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے۔ اور روڈز کے حوالے سے یہ چکدرا سے لے کر دید تک یہ انجینئرنگ کور نے 1976 میں بنایا تھا، لیکن کافی خراب ہوا تھا جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک احتجاجی مارچ کیا، اپنے ناظمین کو ساتھ لے کر پیدل تیمرگرہ تک ہم نے مارچ کیا۔ اس وقت کا جو چیئرمین تھا NHA کا، جنرل فرح اس کا نام تھا، وہ پھر اسلام آباد سے آیا اور ہمیں رکوایا اور انہیں ہمیں تسلی دی کہ اس روڈ کو ہمیں بناؤں گا۔ یہ تیمرگرہ سے لے کر خاگرام تک یہ ٹیکہ امیر مقام صاحب نے لیا تھا، اور یہ وہ کام نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات تھی، تو وہ پھر NLC کو وہ ٹیکہ دیا اور وہ سڑک پھر تھوڑا بہت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے مینٹیننس کے حوالے سے جب میں MNA تھا تو چکدرہ سے لے کر دیر تک تقریباً یہ اس پہ پیریاڈک مینٹیننس کے حوالے سے ہم نے تقریباً اس پہ 1 بلین روپیہ اس پہ خرچ کیا۔ تو اسی طرح یعنی دیر میں کہیں بھی بجلی کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کہ اب ایسا گاؤں نہیں رہا ہے کہ وہاں پہ بجلی نہیں پہنچی ہو۔ یعنی اس کے علاوہ ہائیڈل پاور ہاؤسز کے حوالے سے بہت یہاں پہ پوٹینشل ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک شرمائی کے مقام پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ تقریباً 175 میگا واٹ، یعنی اس کی فیزیبلٹی بھی مکمل ہو چکی ہے، سارا ورک اس پہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ کوٹو ہائیڈل پاور ہاؤس کا آلریڈی افتتاح ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کام شروع کرے گا۔ تو اس حوالے سے الیکٹریسٹی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ کافی جنگلات ہے، لیکن سردی میں یہاں پہ لوگوں کو بہت سردی کی وجہ سے جنگل کاٹنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے حکومت سے بار بار مطالبہ کیا کہ اس کے لیے بھی آپ ہمیں گیس کا کوئی بندوبست کرے۔ میں نے اپنے ایز MNA جب میں تھا تو سروے رباط سے لے کر صاحب آباد تک یہ سروے خاقان عباسی سے میں نے اس کے اپروول لیے تھے، اور اس کا سروے بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک دیر اپر کو سوئی گیس سپلائی نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب اپر دیر الحمدللہ ایڈوانس اضلاع کے سب میں لا کے ہم نے کھڑا کیا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ڈسٹرکٹ ناظم آیا تو اس وقت لٹریسی ریٹ تقریباً میل تقریباً 15 اور 20 کے درمیان پرسنٹیج تھا، اب وہ ریشو تقریباً الحمدللہ تقریباً 69 تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح فیمیل کے حوالے سے بہت کم یہاں پہ لٹریسی ریٹ 6 پوائنٹ سمتھنگ تھی، لیکن اب وہ تقریباً 45% تک وہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یعنی یہ سارے پاکستان میں یہ سہولت کسی اضلاع میں کسی ضلع میں نہیں تھا، لیکن ہم نے یہاں پہ ایک پک اینڈ ڈراپ کی ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ میں نے جب ڈسٹرکٹ ناظم تھا تو میں اربن سے جتنے بھی ٹیچر استانیہ تھی، فیمل سٹاف تھی، وہ رورل ایریا میں لے جانے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ تیار کیا تھا، اور وہ IS گاڑیاں ہم نے اس کو کرائے پہ لی تھی۔ صبح فیمیل ٹیچر کو اٹھا کے اسکول تک لے جاتا تھا اور پھر چھٹی کے بعد اپنے گھر لے آتا تھا۔ یہ 4 سال تک یہ پروجیکٹ ہم نے چلایا تھا۔ اس پہ کافی لوگوں کو یعنی انرولمنٹ میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ جو بند اسکول تھے وہ کھل گئے تھے، اور الحمدللہ اس وجہ سے دیر میں ایک زبردست اویئرنیس اور ایک لوگوں میں ایک جذبہ اور ایک پیدا ہوا تھا، اور لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں لا کے داخل کرائے۔ تو الحمدللہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں کافی مطمئن ہوں، اور اس کا ایک کریڈٹ ہمارے ان اوورسیز کو جاتا ہے جو محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں اوورسیز، سعودی عرب، مڈل ایسٹ، جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ بھیج کے اپنے بچوں پہ تعلیم کرانا چاہتے ہیں۔
پاکستان کے ہر یونیورسٹی میں الحمدللہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہ آپ کو اپر دیر کے طالب علم ضرور ملیں گے، کافی تعداد میں آپ کو طالب علم وہاں پہ ملیں گے. تو یہ ہمارا کریڈٹ ہے اور یہ ہمارا الحمدللہ کوششوں کے نتیجے میں یہ زیر لدیر بالا ایڈوانس اضلاع کے سب میں الحمدللہ ہم نے لا کے کھڑا کیا ہے. اور دوسرا چترال اور ہمارے درمیان جو ٹنل تھا یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. یہ منصوبہ پچھلے گورنمنٹ میں کمپلیٹ ہوا ہے اور اب ہمارے اور چترال کے درمیان راستہ بالکل یعنی وہ جو لواری ٹاپ کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ اب ختم ہوا ہے. یہ 8 کلومیٹر یہ تقریباً 74 سے شروع ہوا تھا یہ ٹنل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریباً 2018 میں کمپلیٹ کیا. تو اس سے ہمیں کافی سہولت ملی ہے، چترال والوں کو بھی کافی سہولت مل گئی ہے، ہمارے دیر والوں کو بھی کافی سہولت، بلکہ اوورال پاکستان کے لیے بہت ایک خوبصورت پروجیکٹ بھی ہے اور ایک بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے پروجیکٹ ہے کہ یہ تقریباً 24-25 ارب روپے سے یہ پروجیکٹ بنا ہے یہ ٹنل. تو یہ بھی ہمارے اور چترال کے درمیان ایک بہت بڑا اچھا راستہ بھی ہے اور ٹنل بھی ہے.